ناظرین، جنگ یرموک میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ ایک رات ان کو محسوس ہوا کہ صبح رومی لشکر متفقہ طور پر حملہ آور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت تمام لشکر اسلام کو، جس کی تعداد 40,000 سے 46,000 تک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دستہ پر ایک ایک تجربہ کار بہادر شخص کو افسر مقرر کیا، اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہر ایک افسر کو اس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ رومی لشکر کی جانب سے اول 40,000 سواروں کے ایک لشکر نے حملہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لشکر کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جرجہ بن بوزیہ رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت خوبی کے ساتھ اسلام کی حقیقت سمجھائی۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں جرجہ بن بوزیہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے۔ دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا۔ اسلامی سرداروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کمی کے کسی لشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بد دل ہونے کے خیال تک کو بھی نہیں آنے دیا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں لڑنے اور کفار کے قتل کرنے میں حصہ لیا۔ ابی سفیان رجز پڑھ پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ سیدنا اکرمہ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت سیدنا زرار بن ازدر اور دوسرے 400 آدمیوں نے بیعت کی کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو کر میدان سے واپس آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح گھس گئی۔ سیدنا مقداد بلند آواز سے سورۃ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، یزید بن ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، توقع بن عمر، ابو سفیان، ابو داود، عمر بن عاص، حارث بن زرار، جرجہ بن بوزیہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمایاں کیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے۔ صبح سے شام تک شمشیر و خنجر، تیر و سنان کا استعمال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا۔ ظہر و عصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھیں۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ بالآخر رومی دن بھر کی صعوبت کشی سے افسردہ ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ پر نہ جم سکے، پیچھے ہٹے اور ہٹتے ہٹتے دامن کوہ میں پہنچے۔ لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، بہت سے پانی میں ڈوب کر اور بہت سے خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ 1,30,000 رومی لقمہ اجل ہوئے، باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان مفرورین یعنی بھاگنے والوں میں سوار زیادہ تھے، پیدل قریباً سب مارے گئے۔ لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کر اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور رومی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالار اعظم تزارق برادر ہرقل بھی مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ ان 3,000 میں جرجہ بن بوزیہ، 9 مسلم، اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن اکرمہ، سلمہ بن ہشام، عمر بن سعید، عیان بن سعید، ہشام بن العاصی، حبار بن سفیان، طفیل بن عمر وغیرہ شہداء خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔ جنگ یرموک ربیع الاول یا ربیع الثانی 13 ہجری میں بیان کی جاتی ہے، مگر یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ جنگ یرموک یقیناً جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں ہوئی۔
رومی لشکر کے یرموک میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بصرہ وغیرہ کے مقامات فتح کیے تھے۔ وفات صدیقی تک فتح یرموک کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی۔ یہ غیر ممکن تھا کہ فتح یرموک کی خبر 2-2.5 مہینے تک مدینہ میں نہ پہنچتی۔ ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو آئی ہے پسند تو آپ نے کر دینا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ اس طرح کہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، چاہتے ہیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔